شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا، لیکن صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی بھی کام کرتے رہے۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست تھے۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوہ میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے بٹھا دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے تھے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس وجہ سے رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ چکے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کی وجہ سے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہو گیا تو ان کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے، لیکن اس مسافر کے اصرار پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح سویرے ہی بت خانہ کے باہر جمع ہو گئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ لوگ حیران و پریشان ہوئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی و مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مساجد تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص تھے، لیکن تنہا پورے ایک ملک کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے منور کر گئے۔ میرا یقین ہے آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔